اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان کا 19 روزہ ہے، یعنی کہ 19واں روزہ ہے، اور ڈے بائی ڈے ہم رمضان کے کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ لاسٹ ہمارے ڈیز آنے والے ہیں، اور ان آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عبادت میں اور تیزی آ جاتی ہے، اور قرب حاصل، اور اس کی بندگی اور اس کی فرما برداری کی طرف اس کے بندے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے آخری 10 دن میں اعتکاف کی طرف لوگ آتے ہیں، اور اس کا چونکہ ایک دن ہی رہ گیا ہے تو 20ویں رمضان سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نماز فجر کے بعد، اور اس میں خلوت اختیار کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی تمام کاموں سے، یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہوئے صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے ہی تمام کام کرتا ہے۔ تو اس میں تمام دنیاوی چیزوں کو ترک کیا جاتا ہے، اور یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے آپ مسجد میں رہیں، اور اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ سنت موقتہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہر دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے گھر سے یا محلے سے یا دیہات سے یا شہر سے ضرور اس کو ادا کرے، اور اگر ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اس کی مدت رمضان کی تیسرے عشرے یعنی کہ آخری 10 دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ ہو تو جتنے دن بھی میسر ہو اتنے دن کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کے اعتکاف کرنے کی نظر مانی، یعنی کہ جب اعتکاف کے بارے میں سمجھ نہیں تھی، انہیں پتہ نہیں تھا احکامات کا، تو میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ یعنی کہ اگر کسی نے ایک رات کی یا کچھ لمحے کی نظر مان لی ہے کہ میں ایک دن کے لیے اعتکاف کروں گا یا کچھ لمحوں کے لیے کروں گا، تو وہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ کسی جنازے پہ جائے، اور نہ عورت کو ہاتھ لگائے، اور نہ اسے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، سوائے اس حالت میں کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ، یعنی کہ واش روم یا اس طرح کی حاجت کے لیے۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ نے اعتکاف کی حالت میں روزہ لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ کیا گھروں میں بھی ہو سکتا ہے؟ اب اس کے لیے بھی پہلے جو تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی، تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ تو جہاں تک خواتین کے باطن کے اعتکاف وہ مسجدوں میں کر سکتے ہیں، تو پہلے یہ تھا کہ مسجد میں ہی عورت اور مرد دونوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہے، لیکن اس وقت مسجدیں بہت محفوظ سمجھی جاتی تھیں اور محفوظ تھیں، اور وہیں پہ خواتین بھی کرتی تھیں اور وہیں پہ مرد بھی ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ جس دور اور جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف تھوڑا مشکل ہے، اور اس میں شاید گھر والے بھی نہیں مانتے، تو اس میں اس صورت میں آپ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے ساتھ کچھ ایسے کام جو کہ اب
جب یہ پتہ چل گیا کہ اعتکاف میں ہمیں کیونکہ فرض کفایہ ہے تو اس میں ہمیں کرنے کی کیا، اب ہم بیٹھ جائیں یا ہم کسی کو بٹھا دیں لازمی ہے ہر صورت میں، تو زندگی کے اہم مصروفیات کے متبادل، یعنی کہ آپ کو اس کو متبادل، اگر آپ نے اعتکاف بیٹھنا تو اپنی زندگی کی جو مصروفیات ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے پیچھے پھر جو آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں پر، اور وہ پیچھے رہ جائیں اور وہ آپ کی ضرورت آپ ان کی پوری نہ کریں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں، تو وہ ایسے اعتکاف بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ خود اعتکاف نہ کر سکے تو گھر کی کسی اور فرد کو بھی آپ دے سکتے ہیں، تو وہی ثواب آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ نوافل، تلاوت قرآن اور دعاؤں، ذکر، اذکار اور غور و فکر، یعنی کہ اس میں آپ نے اعتکاف میں کرنے کے جو کام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک، ذکر، اذکار، نوافل، اور جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، یعنی کہ باتیں نہیں کرنی، اس میں لغو باتیں نہیں کرنی، اور اگر آپ اجتماعی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی اعتکاف ہے تو وہاں پر آپ نے کسی قسم کا نہ بات کرنی ہے نہ ہی جھگڑا کی طرف آنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اعتکاف کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ نے خلوت اختیار کرنی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اپنی تمام حاجات اس کے حضور پیش کرنا، اور اس بات کا ثبوت دینا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرا آنا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چنے اور ہم بھی اس کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم 19ویں پارے کی شروعات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے باقی پہلے پارے آسان کیے، اسی طرح باقی جتنے پارے رہ گئے ہمارے لیے آسانی کے ساتھ اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس چیز پہ اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے چنا، جس نے مجھے اس چیز کی توفیق دی، کیونکہ جو علم بھی میرے پاس آیا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق سے آیا ہے، اور اللہ ہی کی توفیق سے میں آپ سب تک ڈلیور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ ہم سب مسلمانوں پر اس کی دین کی تبلیغ کرنا، اس کے دین کی اشاعت کرنا، اس کے دین کا نام بول بالا کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش جو میں نے کی، آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار ہوں، میرے والد محترم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میری والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ 19واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے قرآن کی سچائی یعنی کہ قرآن کا نزول کافی ہے۔ اس کے بعد کافروں کو قبول ایمان کے لیے فرشتوں کے اترنے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مطالبہ ان کے غرور اور تکبر اور ان کی سرکشی کا ثبوت تھا۔ جب ایک ایسی کتاب جس میں ہر بات، ہر چیز، حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے مطالبات کرنا کہ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کے تکبر اور غرور اور کم عقلی کی نشانی تھی۔ یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے، یعنی کہ وہ دن کون سا ہوگا جس دن آپ فرشتوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور اللہ کو بھی دیکھ سکیں گے، تو وہ بروز قیامت ہوگا اور اس وقت پلٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبارے کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشندان کے دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتر جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائیں گے،
اے کاش کہ میں نے رسول کی راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی کہ وہ دن ملامت کا دن ان کے لیے بن جائے گا، اور وہ سوچیں گے کہ کاش جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم اس وقت اس رستے کو اختیار کر لیتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی کہ انسان، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ تو آپ کا دوست، آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا دوست اس قابل ہے کہ جو آپ کا ساتھ پکڑ کے آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، یا آپ کے لیے وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ تو ہمیں اس وقت جب انسان جو جہنمی ہوں گے وہ اپنے دوست کو ملامت کریں گے کہ کاش ہم اس کے دین پر نہ ہوتے، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نے بہکا دیا، اور شیطان اس کو مصیبت کے وقت بے مددگار چھوڑ دے گا۔ رسول نے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا، اور ہم نے اس طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے میرا رب کافی ہے۔ یعنی کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کافروں نے کہا، ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ یعنی کہ قرآن کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آیات کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ وَلَا تَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں، ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے کر آئیں گے۔ وہ جنہیں ان کے چہروں کے بال جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا، اور ہم نے فرمایا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور نوح کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد اور سمود اور کوے والے ان کے درمیان بہت ساری قومیں ہم نے ہلاک کر دی۔ ہم نے ہر قوم کے لیے مثال بیان فرمائی، اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بے شک یہ اس بستی پر ہو آئے جس پر بری بارش یعنی کہ بارش کی گئی، تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے؟ اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹھٹھا مارنا مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی کہ آپ پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، آپ کے مذاق اڑانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبود سے بہکانے دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ جان لیں کہ جب عذاب دیکھیں گے اور کون گمراہ تھا، یعنی کہ یہ سمجھ جائیں گے۔ جو گمراہ ہوتے ہیں، جو دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں ان میں غلطیاں نکالنا، ان کا مذاق اڑانا آسان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن خود دین پہ چلنے کی بجائے انہیں دین سے روکنا اور انہیں عمل کرنے سے روکنا، یہ شیطانی روش ہے۔ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے آپ اور اپنی خواہشات کے پیچھے، دنیا کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو بھول جاتے ہیں تو بیوقوفوں سے بھی بدتر، یعنی کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
اے حبیب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ یعنی کہ اللہ ہی ہے، اللہ نے سایہ عطا کی ہے جس میں ہمیں سکون کی نیند، یعنی کہ رات کے ٹائم ہم آرام کریں، ہمارا سسٹم آرام کرے جسم کا، اور اگلے دن ہم تر و تازہ ہو کر اپنے کام کو انجام دیں۔ وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والی پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سارے لوگوں کو پلائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو بارش کا برسنا، جب وہ کسی بنجر زمین یا خشک زمین پر پانی پڑتا ہے تو ایک تو زمین سیراب ہوتی ہے، جانور پانی پیتے ہیں، کھیت اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اور انسانوں کے لیے اناج مہیا ہوتا ہے، پانی مہیا ہوتا ہے، تو یہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سارے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک درس سنانے والا بھیج دیتے، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ یعنی کہ جہاد کیسا؟ قرآن کے ذریعے جہاد کرنا جہاد کبیر کا عمل ہے۔ اس مطلب کہ اس میں موجود جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، واعظ جو بتائے ہیں، ان پر عمل کروائیں، ان کو بتائیں کہ پہلے قوموں کا کیا انجام ہوا اور اب کی قومیں کیا چل رہی ہیں، کس روش پہ چل رہی ہیں، اور ان کو کیا اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی جہاد ہے۔ تو آج ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آج فلسطین، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے، اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو ہم اپنے رب کے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے سب ایک بن کے ہم اس پر عمل کریں تو جہاد کی ہم سب پہ فرض ہے۔ اور ایک جہاد وہ ہے، اور ایک جہاد یہ کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، دین کی اشاعت کریں، تو یہ بھی ہم سب پر فرض ہے۔ وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، اور ان میں سے ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور رکی ہوئی آڑ بنا دیا۔ اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا اور پھر اس کی نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنائے، اور تمہارا رب بڑا قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِمْ ظَاهِرًا۔ اور مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد خوشخبری دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، اور وہ خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں ہمیں فرما دی، یعنی کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کو بشارت سنا دو، جو صبر کرتا ہے اللہ کے لیے اسے بشارت سنا دو، جو ظلم پر بھی اللہ کے طرف معاملے کو پھیر دیتا ہے اسے بھی بشارت سنا دو، جو اللہ کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے اسے بھی بشارت سنا دو، اور ڈراتا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے میرے لیے اپنے معاملات کو میری طرف پھیر دیا، تو اے ظالموں، اے ظلم کرنے والوں، میں تم سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ دونوں نصیحتیں فرمائی۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اپنے بندے کے گناہ کی خبر رکھنے والا وہی کافی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔
الذین خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، یعنی کہ 6 دن میں یہ سب کچھ بنا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو، اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا، یعنی کہ تکبر کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے۔ بڑی بابرکت ہے، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ اب یہ آسمان میں تارے بنانے کا کیا مقصد؟ پہلے بھی مطلب لوگ اس کے ذریعے آسمان میں تارے کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، راستے معلوم کرتے تھے، چاند کی روشنی سے، تاروں کی روشنی سے راستے معلوم کیا کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے، یعنی کہ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، کبھی رکنے والا نہیں۔ یہ اس لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر دن کے بعد رات نہ آئے اور ہمیں آرام کا موقع نہ ملے اور ہم کام کرتے رہیں اور اس طرح دنیا کا نظام جو ایک رات کی تاریکی میں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کو، تو اس طرح تو نظام قدرت ختم ہو جائے، اور اسی طرح اگر رات کے بعد دن نہ آئے، سورج کی شعائیں نہ زمین پہ پڑیں اور انسان کام کاج نہ کرے تو یہ دنیا فنا ہو جائے۔ تو اگر عقل والے ہوں، سمجھ والے ہوں تو اللہ کی ان آیات کو سمجھیں تو وہ شکر اسی بات کا ادا کرتے کرتے نہ تھکیں۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، جاہلون قالوا سلاما، یعنی کہ جاہل جب آپ سے بحث کرے یا بات کرے یا تکرار کی طرف آئے تو آگے سے آپ نے اسے سلام کر دینا۔ اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آنے والے وقت کو، اپنے آنے والے جو زندگی ہے، کیونکہ یہ تو زندگی فانی ہے، ہمیں تو اپنے اگلے پل کا خبر نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کی، بے شک وہ بہت ہی برے ٹھکانے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ نے ان کو مال دیا وہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق بھی اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور جان کو ناحق نہیں قتل کرتے جیسے اللہ نے حرام فرمایا، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہیں گے۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ جو گناہ آپ سے پہلے ہو چکے اور آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اب میں نے یہ جو گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں، میں اسے توبہ کرتا ہوں بشرطے کہ آپ وہ دوبارہ نہ کریں، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسے ہی رجوع کرتا ہے جیسے کرنا چاہیے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہ کسی طرح بھی لغو بات یا بےہودہ بات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب
ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے. یعنی کہ یہ دعا جب آپ کو اپنی بہتر ازدواج یا بہتر ایک ہم سفر چاہیے تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کی سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کے مطابق اپنے کام انجام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت بھی وہ جس میں سلامتی کے ساتھ وہ داخل ہوں گے، سلامتی کے ساتھ ان کا فرشتے استقبال کریں گے، یہ فلی پروٹوکول کے ساتھ. آپ سوچیں کہ کسی بڑے منسٹر کا پروٹوکول گزرتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اور حسرت کرتے ہیں کہ یہ کتنی آرام والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا شاہانہ ان کا استقبال ہو رہا ہے، کتنے گارڈ آف آنرز دیے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی آنرز، ایسے ہی استقبال، ایسا ہی پروٹوکول آپ کو جنت میں ملے گا اگر آپ اس کی اطاعت کے کام آج کریں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. کیا ہی اچھے ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو گے. تو تم نے تو جھٹلایا، تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا. یعنی کہ وہ جو جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کریں گے، مذاق اڑائیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کوئی ٹھکانہ نہیں دے گا، کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی پناہ نہیں ملے گی، کوئی گزارش نہیں سنی جائے گی اس وقت. سورہ شعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات کتاب مبین. طاسین میم حروف مقطعات جن کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہیں. یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دیں اس غم پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں تو ان کے لیے بڑے بڑے سردار اس نشانی کے آگے جھکے رہ جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ آیات جو ہیں اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم اور پریشانی میں تھے، اور وہ جو قریش تھے، اہل مکہ والے تھے، ان کے لیے ان کی شدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو بھی طرز عمل اختیار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کیونکہ یہ لوگ اندھے گونگے بہر رہے ہیں، یہ اگر آپ سب کچھ دیکھ بھی لیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے اس حد تک ہے. اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو بے شک انہوں نے جھٹلایا، تو اب ان سب پر ان کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں سے کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے؟ بے شک اس سے ضرور نشانی ہے، یعنی کہ اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں ہیں. بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا اور مہربان ہے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے، یعنی کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ عرض کی اے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ کر دیں گے، تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے. ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے. یعنی کہ حضرت موسیٰ سے ایک قتل ہو گیا تھا، جو ایک مطلب بچپن میں، تو جوانی میں، تو وہ بھی ان کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے بھی قتل نہ کر دیں. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سننے والے ہیں. تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس نے کہو بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے.
تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن ہی میں پل پالا؟ تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، یعنی کہ فرعون کے گھر دربار میں ہی، فرعون کے گھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکر ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یعنی کہ اب فرعون بتا رہے کہ تمہاری پرورش بھی یہی ہوئی اور تمہیں تو چاہیے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، یعنی کہ مجھے اللہ یہ خبر نہیں تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب میں نے تم لوگوں میں سے ڈر محسوس کیا تو میں نے تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ یعنی کہ اللہ کا خاص کرم اپنے چنے ہوئے بندے یعنی کہ رسولوں پر ہوتا ہے، اور وہ چن لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ تو نے بنی اسرائیل کو گناہ بنا کر رکھا ہے۔ فرعون نے کہا سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے، یعنی کہ سب چیزوں کا، سب بندوں کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ اب مذاق اڑا رہا ہے۔ قال رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم یعنی کہ سب کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب آ گئی کائنات کی غور و فکر کی طرف بات۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میری سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ اب فرعون نے اپنا جلال دکھانا شروع کر دیا اور جھوٹی خدائی کے دعوے کو اس طریقے سے کہ اپنے روب کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ فرعون نے کہا اپنے ارد گرد موجود سرداران سے کہا بے شک یہ بڑا علم والا جادوگر ہے۔ یعنی کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈالا گیا تو وہی عصا نکل گیا جو باقی جادوگروں کے جادو چل رہے تھے۔ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور پر تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والا بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے کر آئے گا۔ یعنی کہ اب فرعون کی جھوٹی شان اور جو اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا اب اس کو اپنا ڈر پڑ گیا کہ اب کیا بنے گا اگر میں نے اس کا سامنا نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ نہ کیا۔ تو اس نے پورے شہر کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو جمع کر لیا، تو جادوگروں کو ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کیا تم جمع ہوگے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کے پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہوگا اور اگر ہم غالب ہو گئے؟ یعنی کہ اب وہ اس بات پر آئے کہ ہمیں اس کے بعد کوئی معاوضہ عہدہ یا کچھ ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اب اتنا بڑا ان کو لالچ دی جا رہی ہے۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا تم ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور جبھی وہ ان کی چال سازیوں کو نگل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یعنی کہ جادوگروں کو تو اندازہ تھا کہ جادو اصل کیا ہے، لیکن جو معجزہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی اسے دیکھنے کے بعد جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے
اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا جس نے تمہیں جادو سکھایا، تم جان لو گے۔ اب جب کہ فرعون کو سمجھ آ گئی کہ میں تو ہار گیا ہوں، اب وہ آ گیا دھمکیوں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بڑا قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ اور یہی روش ہے، شیطانی روش بھی یہی ہے۔ جب تکبر والا ہار کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے تکبر اور اپنے گھمنڈ کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹے بہتان اور جھوٹی جو تہمتیں ہیں وہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی کہ مخالف سمت سے، اور سب کو پھانسی دے دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں۔ یعنی کہ انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ فرعون انہیں کیا سزا دے گا، بلکہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، رات تو رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہر میں جمع کرنے والے بھیجے اور کہا یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں۔ تو ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں میں کی زمین سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، ہم نے ایسے ہی کیا، بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کو آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ یعنی کہ جس وقت آگے دیکھا تو سمندر اور پیچھے دیکھا تو فرعون کیا لشکر تھا، تو اب گھبرا گئے کہ آپ کہاں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی آگے کہ صبر کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے دین پر ہوں اور اللہ کے لیے کام کریں تو مشکلات جب آئیں تو اللہ پر توکل کریں۔ تو جو رب موسیٰ کو سمندر سے راستہ دے کر فرعون سے نجات دے سکتا ہے، وہی رب آپ کو مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی اور دریا سے اپنا عصا مارو تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا، تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، یعنی کہ درمیان سے سمندر صاف ہو گیا، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھیوں کو بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ یعنی کہ فرعون جب جو ہی اس کا لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچا تو دونوں آپس میں مل گئے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، ان فرعونیوں کو میں اکثر مسلمان نہ رہے، اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہے۔ فرمایا جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا ہے جن کو تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے؟ بے شک وہ سب دشمن ہے سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے، جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے فوت کرے گا اور پھر مجھے زندہ بھی کرے گا، اور جس سے مجھے امید ہے قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین وَاجْعَلْنَا لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، مجھے ان سے ملا جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہے۔ میرے باپ کو بخش دے، اور بے شک وہ گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں،
جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں والد جو کہ بت پرست تھے، بت بناتے تھے، اپنے والد کی گمراہی سے ان کو نکالنے کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی کہ بروز قیامت، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، یعنی کہ کچھ بھی دنیاوی کام نہیں آئیں گی چیزیں، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہارے مدد کرتے تھے؟ کیا وہ بدلہ دے سکتے تھے؟ تو انہیں اور گمراہوں کو، ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندے منہ کر دیا جائے گا۔ وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں باہم جگڑ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں تمہارے جہانوں کے پرہیزگاروں کے برابر قرار دیتے ہوئے ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا۔ یعنی کہ اب ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی حال ہے کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے پہ بہتان لگانا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور، یہ عقل اسی لیے دی ہے انسان کو، تمام مخلوقات میں زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے فرشتوں کو انسان کے آگے سجدہ کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کی بنا پر، اس کی سوچ کی بنا پر اللہ نے تمام جہانوں میں انسان کو اہمیت دی ہے، خلیفہ بنایا ہے اپنا، تو اس کے شعور کی وجہ سے۔ تو جب آپ کا شعور کام نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عقلنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، آپ میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور جب تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے اور ہمیں مجرموں نے وہی گمراہ کیا، اب ہمارے لیے کوئی سفارش ہی نہیں اور نہ ہی کوئی غم خوار دوست ہے۔ تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے، یعنی کہ اب تو ان کا پچھتاوا، ان کی پچھتانے کی جو باتیں ہیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ بے شک اس بیان میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ بے شک تمہارا رب وہی عزت والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک اور امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئے حالانکہ تمہارے پیروکار گھٹیا لوگوں نے کیے، یعنی کہ سرداران جو کہ طاقتور تھے، دولت مند تھے، اور نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے غریب اور مسکین لوگ تھے۔ اب وہ اس چیز پر معیوب سمجھ رہے تھے کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو ہم ان کی پیروی کریں، وہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ نوح نے فرمایا مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ ہے اگر مجھے شعور ہو۔ یعنی کہ دیکھیں، سمجھ اور عقل آپ کے مال یا آپ کے سٹیٹس کو دیکھ کے نہیں آتی، بلکہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور میں مسلمان کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں، یعنی کہ انبیاء کرام صرف اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ قوم نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھیوں والوں کو مسلمان نجات دے۔ یعنی کہ اب اللہ سے انہوں نے دعا کر لی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو، اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک ان میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے
جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو، اس امید پر کہ تمہیں خوش رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے، اور اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور باغوں میں چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قوم نے کہا، ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا اور مہربان ہے۔ قوم سمود نے مسلمانوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جس کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے، تم بڑی مہلت دکھاتے ہو، پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ قوم نے کہا، تم ان میں سے جن پر جادو ہوا، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ صالح نے فرمایا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری آئے گی، یعنی کہ اور ایک معین دن تمہارے لیے پینے کی باری آئے گی، یعنی کہ اب ایک ہی پانی کا چشمہ، تو اس میں ایک دن اونٹنی کے پینے کا دن تھا اور ایک دن قوم کے پینے کا دن، تو تم اس اونٹنی کی برائی کے ساتھ نہ چھونا اور نہ تمہیں برے دن کا عذاب پکڑ لے گا، یعنی کہ اس دن وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی تھی، اور اس کی ہدایت فرما دی گئی تھی کہ اس کے مطابق چلنا اور اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان کی اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا اور مہربان ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے فرمایا، میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والی تھی، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کام میں ملوث تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی، تو ڈرائے جانے والوں کو بارش کتنی بری ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟
بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرے اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے لوگو، ناپ تول پورا کرو، گٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے لو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پیدا نہ کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ قوم نے کہا، اے شعیب، یعنی کہ شعیب کی قوم، تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا، تو تم ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا، اور اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ تمام قومیں جو جھٹلاتی تھیں وہ اللہ سے، وہ رسولوں سے اپنے لیے خود عذاب مانگتی رہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو دین کی باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہیں یہ بھی سمجھ نہیں رہتی کہ وہ اپنے لیے بھی خود ہی اپنے لیے عذاب مانگ کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ شعیب نے فرمایا، اے میرے رب، تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب سے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے برے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، تمہارے دل پر، تاکہ اللہ تمہیں ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ، روشن عربی زبان میں۔ اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے، یعنی کہ جتنے بھی صحیفے، جتنے بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائیں، ان سب میں قرآن مجید کا ذکر موجود ہے۔ اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے؟ یعنی کہ انہوں نے جتنی کتابیں پہلے صحیفے آ چکے، ان کے علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتے تھے، اور انہوں نے وہ چیزیں ہٹا دی تھیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا۔ اور اگر ہم اسے غیر عربی شخص پر اتارتے، پھر وہ ان کے سامنے قرآن کو پڑھتا، پھر جب وہ اسے ایمان لانے والے نہ تھے، یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کو جھٹلانے کو داخل کر دیا، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر کہیں گے، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہو؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو وہ کیا سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی، اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے، نصیحت کرنے والوں کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اور ان کو اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے تھے، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا، اور نہ تو عذاب والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ کسی شیطان یا کسی جن کے یا کسی اس کے علاوہ ایسے کسی مخلوق پر نہیں اترا قرآن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے ذریعے ہی، فرشتوں کے ذریعے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اے محبوب، اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈراؤ، اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ، پھر اگر وہ تمہیں حکم نہ مانے تو فرما دو کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یعنی کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تبلیغ کی شروعات ہے وہ آپ کو اپنے گھر سے، یعنی کہ اپنی قریبی لوگوں سے کرنی ہوگی، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کی ابتدا بہت اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، گھر کی حد تک رہتے ہوئے، یعنی کہ اپنے قریبی لوگوں کو شامل کریں۔ اور اس طرح اگر آپ نے سنا دی ہے بات اور وہ نہیں مانتے ہیں، تو آپ کا کام صرف پہنچانا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اسے بیزار ہیں کہ ان کے عمل سے،
ان کے عمل سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، کہ آپ نے پہنچا دیا، اگر وہ مانیں گے ٹھیک ہے، عقل مندی ہے، اگر وہ نہیں مانیں گے یعنی کہ آپ کے قریبی نہیں مانیں گے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا اور رحم کرنے والا ہے، جو تمہیں دکھاتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازوں میں تمہاری دو راہ فرمانے کو دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والا گنہگاروں پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یہ ایک وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، مگر وہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ سورہ نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فہم یعمہون۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کے نگاہوں میں خوشنما بنا دیے تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے محبوب، بے شک آپ کو قرآن سکھایا گیا، بے شک وہ حکمت والے اور علم والوں کی طرف سے ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں، عنقریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری ہی اٹھا لاتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو کہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں، انہیں ایک برکت دی گئی۔ اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور جو عزت والا اور حکمت والا ہوں۔ اپنا عصا زمین پر ڈال، تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں۔ لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ یعنی کہ عمل آپ گناہ کے بعد اگر توبہ کر لیں اور نیک عمل کریں تو اللہ معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اپنے ہاتھ اپنے گریبانوں میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف نشانیوں میں سے ہے، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھلی ہوئیں جو ہماری آیتیں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والوں بندوں سے پر فضیلت بخشی، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ اور فرمایا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہر چیز میں سے جس کو عطا ہوا، بے شک ہمیں اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں کی بولیاں اور ان کے لشکروں کے ذریعے ان کو بتایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ جب چونٹی کی وادی پر آتے تو ایک چونٹی نے کہا
اے چونٹیوں اپنے گھر سے داخل ہو جاؤ، بے شک کہیں سلمان اور اس کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں. یعنی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف پرندوں کی آوازیں اور ان کی باتیں سمجھتے تھے، بلکہ جتنی بھی مخلوقات جاندار ہیں ان سب کی باتوں کو وہ سمجھ سکتے تھے. تو سلمان اور اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور مجھے توفیق دی کہ میں نیک کام کروں جس پر تو راضی، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں. یعنی کہ دعا فرمائی، اور یہ دعا ہمیں ہر نماز میں بھی کرنی چاہیے اور اٹھتے بیٹھتے بھی کرنی چاہیے. وہ دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاها وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور سلمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے تمام فرشتے ان کے دربار میں حاضر ہو گئے، لیکن ایک ہدہد نہیں تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یعنی کہ وہ یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لے. اب کہ سارے پرندے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گئے تھے، اور لیکن ایک ہدہد کو نہیں جب انہوں نے پایا تو غصے کا اظہار کیا. تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز سے ملا ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اچھے بنا دیتا ہے، تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھا رستہ نہیں پاتے. شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہے. اب کیونکہ وہ حضرت سلیمان کے بارگاہ میں دربار میں آ گئی، اور کیونکہ وہ تھوڑے لیٹ آئی تو اس نے ملک سبا جو کہ دوسرے ملک کی ایک بادشاہ خاتون تھی ان کی خبر دی کہ وہاں پر ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک خاتون کہہ رہی ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے سوا سورج چاند مطلب ایسی مخلوقات کو ہی سجدے کرتے ہیں اور ان کو خدا مانے ہوئے ہیں. تو حضرت سلمان نے اس کی بات سنی اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں تو بہانے تو نہیں لگا رہی اپنی سزا سے بچنے کے لیے. یہ میرا فرمان لے جاؤ اور اسے اور اس کے طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. عورت نے کہا اے سردار، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان ہے. یہ کہ میرے مقابلے میں بلند نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جا. اب حضرت سلیمان نے ایک تو ہدہد کی بھی آزمائش تھی کہ کیا وہ واقعی میں سچ بول رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ ملک سبا کی جو ملکہ تھی ان کی طرف بھی خط ہدہد کے ذریعے بھیجا گیا کہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں ورنہ آپ کو سخت جو ہے وہ معاملات کا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ملکہ نے آگے کیا کہا؟ ملکہ نے کہا اے سردار، میرے اس معاملے میں مجھے راہ دو، کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو. انہوں نے کہا ہم قوت والے اور بڑی سخت طاقت والے ہیں اور اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، تو تم غور کر لو تم کیا حکم دیتی ہو. اب وہ جو ملکہ تھی وہ سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے معاملہ اپنی قوم کی طرف پھیر دیا اور قوم کے جو بڑے تھے ان سے اس کے بارے میں مشورہ مانگا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ اختیارات مشورہ دینے کے بعد یہی کہا کہ اختیار تو بالآخر آپ کے پاس ہی ہے کہ آپ اس فیصلہ تو آپ ہی کا چلنا ہے.
اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی طرف سے ایک تحفہ بیچتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قصد کیا جواب آتا ہے۔ یعنی کہ ایسے تحفہ اب ان کی اور جو جواب لے کے آئے گا، یعنی کہ ملکہ نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ بجائے میں جواب دیتی ہوں، وہ تحفہ ایک قاصد کے ذریعے جو ہے روانہ کرتی ہوں، اور اس کے دیکھتی ہوں کہ کیا وہ ایک عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بجائے لڑائی کی طرف لے کے آنے کے بعد کو یا معاملات کو بگاڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سمجھداری کے ساتھ آپ پیغام بھیجیں یا بات کو سارٹ آؤٹ کریں، اور اس کے بعد اگلے بندے کا ریاکشن دیکھیں کہ وہ کس طرف لے کے جاتا ہے، تو تب آپ جو ہے اس کے بعد ایکشن کا ری ایکشن دے سکتے ہیں۔ تو اس عورت نے جو کہ ملک سبا کی ملکہ تھی، انہوں نے ایسا ہی کیا اور عقل مندی کے ساتھ وہ چلی۔ پھر جب قاصد سلمان کے پاس آیا تو سلمان نے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنا تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کے اس شہر سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ سلمان نے فرمایا اے درباریو، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے ہی ان کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک بڑا خبیث بولا جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کے خدمت میں آپ کے اس مقام پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں نے اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس کا تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا اے میرے رب کے فضل سے ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو وہ میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا اس ملکہ کے لیے کہ اس کے تخت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے، اور ہم اس کو واقعے سے پہلے ہی خبر مل چکی ہے، ہم فرما بردار ہوئے۔ یعنی کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لائے گی، اس کے تخت سمیت لایا گیا، تو حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ ہاں اب کیا تم کرنا چاہتی ہو؟ کیا سزا پان لینا چاہتی ہو کہ یا پھر فرما برداری کی طرف آتی ہو؟ لیکن اس نے قبول کر لیا دین، اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جن کو وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس نے کیا کہا صحن میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس صحن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے ایک کپڑا اٹھا لیا۔ سلمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ہے، ایک ملائم صحن ہے، یعنی کہ وہ شیشے کا صحن تھا جسے وہ پانی والا صحن سمجھ رہی تھی۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں نے سلمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ بے شک ہم نے سمود کی طرف اس کے ہم قوم صالح کو بھیجا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، بلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بڑا شگون لیا ہے۔ صالح نے فرمایا میری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔
انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل تھے، تو دیکھو ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا، تو یہ ان کے ظلم کے سبب ویران پڑ گئے۔ بے شک میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے، اور ہم ان لوگوں کو بچا لیا اور جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے اور اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں اور ان کے پیچھے جو سازشیں کرتے ہیں، یعنی کہ سازشیں کرنے والے اپنے انجام کو خود پہنچ جاتے ہیں۔ دین کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرے تو اللہ اس کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو چالیں چلتے ہیں دوسروں کو گرانے کے لیے، تو ان کی طرف سے بھی اللہ کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ بہترین چال، بہترین تدبیر اللہ ہی کرتا ہے۔ لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہوئے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو؟ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا، کہ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس عورت کے کہ ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرب کر دیا، یعنی کہ ہدایت بھی انہیں ملتی ہے جو طلبگار ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس نے توفیق دی کہ میں 19واں پارہ بھی پڑھوں اور آپ کی طرف ڈیلیور کروں، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، اور اللہ ہی کی طرف سے اللہ نے مجھے اس چیز میں توفیق دی، اور آج ہمارا 19واں پارہ بھی مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام قصے، تمام کہانیاں جو قرآن پاک ہمیں بارہا سنا رہا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو گمراہ ہو چکے، جو سن کے بھی انسنی کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو خفیہ کسی کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ کے غضب کا شکار ہونے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے، سمجھنے کے باوجود بھی اس کی آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے آیات کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔